جو بڑے سینئر سیاست میں نظر بھی رکھتے ہیں اور بڑے اچھے تجزیے بھی کرتے ہیں. عزت خان لالا بھی میرے ساتھ ہیں, میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. لیکن آج میں سب سے پہلے نوشہرہ جا رہا ہوں. نوشہرہ ایک شخص میرے ساتھ موجود ہے, زراب خان. زراب خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے, آپ کیسے ہیں, وہاں پہ کیسا ماحول ہے, وہاں پہ سیاست کیا کہہ رہی ہے. جی زراب خان صاحب, آپ مجھے ذرا بتائیے کہ وہاں پہ کیا حالات واقعات ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وائس آف پاکستان کا اور شوکت مغل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اور ہمیں ٹائم دیا قیمتی. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے نوشہرہ میں جو بھی طریقہ کار, جو بھی ہونے والے ہمارے مشکلات آئے ہوئے, وہ پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے ہے. میں کلیام یہ اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز اور سینئر جتنا ورکر ہے اس کے گھروں پر چھاپے مارنے, تو اس کے ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے پرویز خٹک. پرویز خٹک یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پارٹی میں شامل ہو جائے. ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے جتنے بھی سینئر ورکر ہیں, وہ ہمارے پچھلا دن میں ایک ایم پی اے سومی فلک نیاز, اس کو بھی جو ہے نا اس کے گھر پر بھی چھاپے مارے. تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, اس پر پرچے ہوئے تھے کہ اس نے کرپشن کیا. تو پھر بعد میں جب پرویز خٹک کی پارٹی میں شامل ہو گیا, کچھ دن بعد, 3-4 دن بعد, وہ اس کی پارٹی میں چلے گیا تو کانفرنس کر دیا, تو نہ تو اس کے گھر میں بھی چھاپے لگتے ہیں, نہ اس نے کئی کرپشن کیا. اسی طرح ہمارا ایم پی اے ہے ادریس خٹک, صوبائی نائب صدر بھی ہے خیبر پختونخوا کا, اس کے گھر پر بھی چھاپے مار رہے ہیں, اس کے کاروبار بھی بند کیے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس نے کل, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شمولیت کے پرویز خٹک کی پارٹی میں, تو نہ تو کوئی اس کو خلاف کارروائی ہوگا. اسی طرح ہمارے حلیق الرحمان صاحب کا ایم پی اے اور سابق منسٹر بھی ہے کے پی کے, اس کے گھر پر بھی چھاپے ان لوگوں نے لگائے. یہ پرویز خٹک کی کہنے پہ لگتی ہے. اور اس بیچارے کا سیکورٹی گارڈ جو ہے نا, اس کو بھی گرفتار کرے, ریسٹ کیا. تو یہ جتنے بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ اس سے ہم نہیں گھبرائیں گے. ہم پہلے بھی خان صاحب کا صفائی تھے, خان صاحب کا ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے, اور شکر الحمدللہ آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہیں. کل بھی اب عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ جتنے سختی ہے اس سے سختی دور کریں گے. انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. منسٹر تھا وزیر خزانہ, اور میں نے اس پر دیا تھا چیف عوام کو دھوکہ دے رہے, عمران خان کو دھوکہ دے رہے. اس نے کہا میں آواز سے بجلی بناؤں گا, پانی سے بناؤں گا. انہوں نے غلط عدد شمار دیا. عمران خان بتاتے خود بروں کے ساتھ 6 لوگ گئے تھے, وہ کم از کم اس طوفانی بارش میں رڑ گئے. یہ پرویز خٹک تھا, اس کا ایمانداری کا تو یہ علم تھا. یہ پڑھا نا میرا سامنے کلمہ, اس نے 7 سیٹ نہیں لیا, 7 سیٹ لیا. اس نے بذات خود سیٹ لیا. اس نے اپنا بھائی لیاقت خٹک کے لیے سیٹ لیا, اس نے اپنے بہن کے لیے سیٹ لیا, اس نے جناب اپنا وہ بابی کے لیے سیٹ لیا, اس نے اپنا بانجے عمران خٹک کے لیے سیٹ لیا. نفیسہ خٹک اس کے بہن تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اپنا ڈرائیور کی ماں کے لیے بھی ریزرو 7 سیٹ اس نے لیا. یہ تو اس کا ایمانداری کا علم تک دنیا کو پتہ ہونا چاہیے. عزت خان لالا, دھیان رکھنا کہ زراب خان کی طرح صدے میں آپ کے گھر بھی کوئی چھاپے شاپے نہ. میرے بھائی بات سنو, ہمارا تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے عالی بلدیات انتخابات آزاد لڑا ہے. دنیا کے سامنے ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سچ بات ہے, ہم پاکستان کو زندہ باد مانتے ہیں, پاکستان کو سرزمین پہ جان قربان کرتے ہیں, اور پاک فوج اور عدلیہ زندہ باد. ٹھیک ہے. اس سیاستدانوں سے 75 سال میں ان کو تو میں کہتا ہوں میرے طرف سے 2000 اکٹھا کہیں جیل میں ڈالو, کہیں دریا میں پھینک دو, کوئی نوا پیدا کرو. یہ پرانے کارتوسوں میں دوبارہ بارود مت بھرو, یہ پرانے کارتوسوں میں دوبارہ بارود مت بھرو. یہ جو نوا پارٹی استحکام پاکستان بنا ہے اور پیٹریاٹ بنا ہے, ان کے اندر کچھ نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب اگر سیاست سے دلگی انہوں نے کی تو ان کو نئی جماعت بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی سر؟ پیارے بھائی, ان کی عمر ہے. پرویز خٹک کا پچھلا تاریخ دیکھو, اس کا بنیاد منافقت سے شروع اور منافقت پہ ختم ہوگا. اس لیے مکافات عمل ہوتے ہیں. اس نے جناب پیپل پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیا, نے بڑا عزت اس کو دیا. پھر یہ شیرپاؤ خان کے ساتھ چلا گیا, اس نے بڑا عزت دیا, پھر اس کو دھوکہ دیا. پھر جناب ایک اور پارٹی آزاد میں چلا گیا, اس کو دھوکہ دیا. پھر جناب عمران خان نے اس کو چیف منسٹر بنائے, اس نے اس کو بھی دھوکہ دیا. پھر یہاں پر جناب کتنا بڑا رتبہ عہدہ ہے.
जनाब डिफेंस मिनिस्टर बनाए, लेकिन ये हर जगह बहुत बड़ा इज्जत वाला होता है, पाक फौज का बहुत बड़ा इज्जत वाला होता है। लेकिन अगर कोई समझे, दूसरी बात ये कि जब इसको अपने घर में अपना लियाकत खटक भाई इसको नहीं मानते तो आवाम, अभी आपका पार्टी का जो आलम है, आवाम जो है ना, आवाम, फिर मैं परवेज खटक से एक और बात पूछता हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, आपने मुझे कहा जे पख्तून का पेट में रोटी हो या न हो, पख्तून जो है ना, दो नामों पर आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते। एक जब पाकिस्तान पे बात आएगा और इंडिया में ललकारेगा तो हम ये नहीं कहते पंजाबी हमारा सिर का ताज है, क्योंकि पंजाब रेजिमेंट का फौज में एक अपना मकाम है, लेकिन बलोच रेजिमेंट का एक अपना मकाम है, सिंध रेजिमेंट का अपना मकाम है। और पख्तूनों का मैं कहता हूँ हम फौज से आगे जान देने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तानी फौज पे मरने वाला और मुल्क पे मरने वाला पख्तून है। फिर बात ये, पख्तून को कोई मौत से नहीं डरा सकते। हमारे धमाके, रोज हम पर धमाके हो रहे, हमारे बच्चे पोते पर पोते, उस दिन आपने देखे 60 बंदे मर गए, 7 बहनों ने, औरतों ने, लड़कियों ने अपने अपने क्या नाम है भाई का, देखे वो 4 बहनें जिनके भाई शहीद हुए हैं, चारों बहनों ने वो जनाजे को कंधा दे के, क्या ये बड़ा सोने, ये आपके चैनल के वजह से तमाम दुनिया को, और मैं पाक फौज को कहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को कहता हूँ कि थोड़ा पुख्तूनों पे प्यार करो, थोड़ा उसको इज्जत एहतराम दो। खुदा की कसम ये करोड़ों लोग तुम्हारा मुल्क का वैसे गनमैनी के लिए तैयार है। एक हम पाकिस्तान पे कंप्रोमाइज नहीं करते, एक हम उसूल गैरत पर नहीं करते। एक परवेज खटक अतीक के कान में सोया हुआ है, अतीक के कान में सोया हुआ है, उसकी रोटी खाने के नाम पर तो लोगों ने कोई 40-50 बंदे इकट्ठा किया धोखे फ्रॉड से, बाकी उसके पास अपना घर वाला, अपना बेटा भी उठ नहीं देगा, अपना अगर उनमें गैरत है, अपना बेटा भी उसको वोट नहीं, अपना भाई भी नहीं देगा। ज़ुराब खान की बातें सुनी, इज्जत खान लाले ने भी बातें सुनी, क्योंकि सदा में बड़ी इनकी एक अहम शख्सियत, एक नाम है इनका। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सियासत वर्कर का हक है, चाहे पीपल पार्टी में है, चाहे नून लीग में है, चाहे PTI में है, चाहे जमात इस्लामी में है, वो आज़ाद है, वो जहाँ जाए जी, उसका जी जहाँ चाहे वो वोट दे। इसलिए किसी पे दबाव डालना, किसी पे प्रेशर डालना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारी पाक फौज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस पे आप सर थोड़ी सी इस पे नज़र रखें कि किसी को ज़बरदस्ती किसी तरफ लेके ना जाया जाए, ये मुल्क के लिए एक सवालिया निशान पैदा होते हैं। मैं इसी प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।